اسلام سے قبل عورت کا معاشرتی مقام نہایت ابتر اور ناگفتہ بھی تھا، یعنی ایسا حال تھا کہ اس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ تاریخ انسان میں عورت اور تکریم دو مختلف حقیقتیں رہی ہیں۔ عورت بہت مظلوم اور معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ اس کا مقام و مرتبہ ناپسندیدہ تھا۔ نکاح، طلاق، وراثت اور دیگر تمدنی و معاشرتی امور میں سے اسے کسی قسم کا کوئی حق نہ تھا۔ وہ نکاح کے ذریعے اپنی زندگی کا بہتر فیصلہ کرنے میں بھی مجبور و بے بس تھی۔ رشتے کے قبول اور رد میں اس کی رائے کا کوئی دخل نہ تھا۔ عورت کی یہ حیثیت غیر مہذب اور ناشائستہ اقوام تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ یونانی، رومی، ایرانی اقوام اور زمانہ جاہلیت کی وہ تہذیبیں اور ثقافتیں جو بزم خواہش ترقی میں اوج سریہ تک پہنچ چکی تھیں، وہ بھی خواتین کے ساتھ اسی قسم کا سلوک روا رکھے ہوئے تھیں۔ اہل عرب کے عورت سے اس بدترین رویے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے، اور یہ کفار و مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش رکھتے ہیں، یعنی کفار مکہ فرشتوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے، جبکہ خود انہیں بیٹیاں پسند نہ تھیں بلکہ بیٹے پسند تھے۔ قرآن حکیم سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عورت کا کوئی مرتبہ نہ تھا، وہ مظلوم اور ستائی ہوئی تھی، جبکہ ہر قسم کی بڑائی اور فضیلت مردوں کے لیے تھی۔ حتیٰ کہ عام معاملات زندگی میں بھی مرد اچھی چیزیں خود رکھ لیتے اور بیکار چیزیں عورتوں کو دیتے۔ اہل عرب کے اس طرز عمل کو قرآن حکیم یوں بیان فرماتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، عرب مردوں کے لیے خاص چیز دودھ ہے جو وہ اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اور ان کے مرد ہی اسے پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر مادہ بچہ جنتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے تھے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو سب شریک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ابو جعفر طبری نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں سعدی سے نقل کیا ہے کہ ان جانوروں سے زندہ پیدا ہونے والا بچہ خالص ان کے مردوں کے کھانے کے لیے ہوتا اور عورتوں کے لیے حرام ہوتا، اور مردہ پیدا ہونے والے بچے کو مرد و عورت سب کھاتے، اس طرح وہ مردوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل عورت کی حیثیت کچھ نہ تھی۔ ایک مرد بہت ساری عورتوں سے نہ صرف ازدواجی تعلقات قائم کرتا بلکہ عورتوں کے باہمی تبادلے کرنے پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ اسے میراث سے محروم رکھ کر وراثت میں سامان کی طرح بانٹ دیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثاء اس کے حقدار ہوتے۔ اگر وہ چاہتے تو ان میں سے کوئی اس سے شادی کر لیتا تھا، یا جس سے چاہتے اسی سے اس کی شادی کرا دیتے، اور چاہتے تو نہ کراتے۔ اسی طرح اس عورت کے سسرالی اس کے میکے والوں سے زیادہ اس پر حق رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب کوئی شخص مر جاتا اور اس کی باندی ہوتی تو اس کا کوئی دوست اس پر کپڑا ڈال دیتا۔ اب کوئی دوسرا شخص اس باندی پر دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ باندی خوبصورت ہوتی تو یہ شخص اس سے شادی کر لیتا، اور اگر بدحیت ہوتی تو اسے اپنے پاس تا حیات روکے رکھتا۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام سے قبل عورت کا معاشرتی مقام گھر کے مال و اسباب کا سا تھا۔ وہ عورت سے لونڈیوں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ شوہر آقا کی حیثیت رکھتا تھا۔ اپنی منکوحہ بیوی سے مرد کہتا کہ تو پاکی حاصل کرنے کے بعد فلاں مرد کے پاس چلی جا اور اس سے فائدہ حاصل کر۔ اتنی مدت شوہر اپنی عورت سے علیحدہ رہتا جب تک اس عورت کو غیر مرد کا حمل ظاہر نہ ہو جاتا۔ ایسا جاہلیت میں اس لیے کرتے کہ لڑکا خوبصورت پیدا ہو۔ کثرت ازدواج کے باعث بیویوں کی تعداد مقرر نہ تھی، نکاح کی کوئی تعداد متعین نہ تھی۔ مرد جب چاہتا اور جتنی مرتبہ چاہتا طلاق دیتا اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا۔ اعلانیہ بدکاری عام تھی۔ قمار بازی میں عورتوں تک کی بازی لگا دیتے تھے۔ دو حقیقی بہنوں سے نکاح کرتے تھے۔ جب کسی مرد کا انتقال ہو جاتا
تو اس کی بیویاں اس کی اولاد میں وراثتاً تقسیم ہو جاتی ہیں۔ الغرض اسلام سے قبل عورت المناک صورتحال سے دوچار تھی، جس سے اسلام نے اسے آزادی دے کر معاشرہ میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا۔ الحمدللہ۔